ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حمد و سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ اسد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ بھائیوں کے درمیان میں موجود ہوں. الحمدللہ ایک طویل عرصے سے ابتدا ہی سے علم کا مرکز رہا ہے. حضرت مولانا سلیمان جوناگڑھی رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد ان کے فرزندان بالخصوص مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ جیسے عظیم خطبہ کو مولانا محمد جوناگڑھی اور دیگر علماء کرام بہت سنتے ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے نامور خطیب ہیں اور میری طرح کوئی چھوٹے موٹے خطیب نہیں ہیں. پورے ملک میں ماشاءاللہ اشتہارات ان کے دروس ان کے پروگرام لوگ بڑے ہی شوق سے سنتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی خطابت میں مزید نکھار پیدا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیانات کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میرے شوق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کے ہاں پروگرام کے آنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طرح ان سے جمعہ لے لیا جائے. امید ہے کہ آپ سب بھی میری سفارش کریں گے شیخ سے کہ شیخ جو ہے وہ ہمیں جمعہ دیں. اگر شیخ جمعہ نہیں دیں گے تو میری محنت جو ہے وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح رنگ نہیں لائے گی. اگرچہ ہم دین کی باتیں کریں گے انشاءاللہ، کچھ سیکھنے سکھانے کی، کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کو. مقصد تو نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک عظیم مقصد جو ہے وہ میں یہ لے کر آیا ہوں، ریکویسٹ لے کر آیا ہوں. آپ ایک بار صرف کہہ دیجیے کہ ہاں شیخ صاحب کو جمعہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آپ سب کی طرف سے اجازت ہے شیخ کو، میری طرف سے آپ بھی شیخ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جمعہ دے دیں. انشاءاللہ ہم شیخ ضرور دیں گے انشاءاللہ. طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا. آسان سا سوال ہے. میں نے عرض کیا کہ میں خطیب نہیں ہوں، بس دو چار باتیں کر دیا کرتا ہوں. تو دیکھیں، عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ یوں تو دنیا کا ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، خواہ میں کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو اگلے کل سمجھتے ہیں. دنیا کا ہر فرد اللہ ماشاء اللہ ہر ایک اپنے آپ کو ہی اگلے کل سمجھتا ہے. دوسروں کے بارے میں عموماً ان کی یہ رائے ہوتی ہے کم عقل ہے، بے وقوف ہے، کچھ بھی نہیں پتا اس کو. یہ لل ہے، بالکل گیا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. اور پھر کچھ معیارات بھی ہیں، کچھ معیار بھی ہیں لوگوں کے کہ بھئی عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آئندہ آنے والے کل کی تیاری کرے، دنیا میں اچھی تعلیم حاصل کرے یا کوئی اچھا ہنر سیکھے جس کے ذریعے سے اس کی اچھی ارننگ ہو، اچھی کمائی ہو، اور پھر اس کی سیونگ بھی ہو، سنبھالے، بچت
کو لوگ اسے بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، جس نے اپنے دنیاوی زندگی کے رہن سہن کو مطلب اسٹینڈرڈ پہ لے آیا، اس کا لیول ہائی کر دیا، تو ہماری نظر میں وہ عقل مند ہوتا ہے، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہوشیار ہو، دنیا کما سکتا ہو، تجارت کرتا ہو یا محنت مزدوری کرتا ہو یا کوئی کاروبار کرتا ہو، اس میں اچھی کمائی کرتا ہو، سیونگ بھی کرتا ہو، اچھا گھر بنا لیا ہو، مناسب سی گاڑی رکھ لی ہو، کہتے ہیں یار یہ عقل مند ہے۔ لیکن قرآن کا معیار کیا ہے؟ کہ عقل مند ہونا، عقل کو استعمال کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جہنمی لوگ جہنم میں کہہ رہے ہوں گے، سورہ ملک کی آیت ہے کہ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر ہم عقل کرنے والے ہوتے، سمجھنے والے ہوتے، اگر ہم سنتے، اللہ کا کلام سنتے، رسولوں کی دعوت سنتے، اور جو ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دین کے وارث ہیں، ان کا دین پہنچانے والے ہیں، جو علماء حق ہیں اور جو طلباء دین ہیں، جو دین کے دعات ہیں، دین کے داعی ہیں، وہ دین کی طرف بلانے والے ہیں، کاش ہم دین کی بات سنتے اور عقل کرتے تو ہم آج جہنمی نہ ہوتے۔ لیکن اس دن کا پچھتاوا تو کسی کام نہیں آئے گا نا۔ جیسے سورۃ المؤمنون میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ یعنی پیچھے ذکر فساق اور فجار لوگوں کا ہے، کفار لوگوں کا ہے، جیسے اس کو فجور میں، نافرمانی میں، کفر میں زندگی گزارتے رہے، تو وہ رب سے یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہے گا اللہ کے سامنے پیش ہو کر، جب اس دنیا میں غیب تھا یہ معاملہ، جہنم کا معاملہ، عذاب کا معاملہ، جزا کا معاملہ، سزا کا معاملہ، آگ کا معاملہ، حساب کتاب کا معاملہ، یہ سب کا سب غیب تھا۔ اب جب وہ دیکھتی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اب اسے پچھتاوا ہوگا، وہ رب سے عرض کرے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مولا میرے رب، میرے پالنہار، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں جو میں چھوڑ رکھا تھا، جو میں نے چھوڑے رکھا تھا۔ بالکل ان کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں تھا، کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی اس کی فکر نہیں تھی، مجھے اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، میری پلاننگ کا، میری منصوبہ بندی کا، میری تدبیر کا، میری فکر کا حصہ ہی نہیں تھا۔ فیما ترکت، چھوڑا ہوا تھا میں اسے، بالکل ترک کیا ہوا تھا میں اسے، تو کیا اسے لوٹا دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے جو اس نے اپنے منہ سے نکال دی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں آ کر کے اعمال معامل نہیں کر سکتے، معاملہ ختم ہو چکا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا جہنم میں، وہ جو جہنم میں جانے کے بعد اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد کہیں گے کاش ہم نے عمل کی ہوتی تو فائدہ نہ ہوتا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ عقل مند کون ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا ہی تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ آیات ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی لمبی حدیث مروی ہے یہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ محمودہ کے ہاں ایک رات رہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ام المؤمنین تھی، اور میری خالہ، میں ان کے یہاں ٹھہرا تھا ایک رات، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح سے عبادت فرماتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے دین سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت چہرے پر اپنے بابرکت ہاتھ پھیرے نیند کے آثار دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی۔ ان آیات میں سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، نماز سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد نماز سے پہلے یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین کے آسمانوں کے پیدا کرنے میں، سماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی جو اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور دن اور رات کے اختلاف میں، پھیرنے میں، کہ
ابھی رات ہے، دن آ جائے گی، دن ہوگا، رات آ جائے گی، ان کے ٹھہرنے میں بار بار جو تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے ان کے درمیان، اس میں نشانیاں ہیں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. میں زمین کی خط پہ بات کروں اور پھر اس کے بعد دن اور رات کے اختلاف کی زیادہ تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اور میں بڑی مختصر سی گفتگو کرنے آیا ہوں. میں نے شیخ سے عرض کیا تھا کہ 30-35 منٹ ہی کچھ میں عرض کروں گا، اس کے بعد ساتھیوں کے اگر سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. لبن کی جمع ہے الباب، اولو الالباب، عقل والے. لب کہتے ہیں عقل کو. عام پہلے اردو میں بھی ہمارے استعمال ہو رہا ہے. آج کل کے نئے بچے جو ہے وہ اتنی اچھی اردو جانتے نہیں ہیں. حیرت ہوتی ہے بڑی کہ اردو کا لفظ بولے تو انہیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مگر نہیں، یہ لبے لباب عام تھا ہمارے. کسی بھی بات کا لبے لباب یہ ہے جناب، اردو میں عام بول چال میں بولا جاتا تھا. خیر، لب عقل کو کہتے ہیں، اور اولو الالباب کے معنی عقل والے لوگ، عقل مند لوگ. کون ہے یہ عقل مند؟ یہی سوال تھا. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا الذین سے، یعنی یہ ہیں وہ لوگ. بدل اور مبدل منہ اہل علم تو بخوبی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہاں بدل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ فرمایا. آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ آگے ان کی ڈیٹیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی تفصیل بیان فرمائی. وہ عقل مند کون ہے؟ سب سے پہلی نشانی ان کی جو بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو. ذکر کے کیا معنی؟ یاد کرنا. ہم یہاں بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کن کن حالتوں میں؟ انسان کی زندگی میں یہی 3 حالتیں آتی ہیں. چوتھی حالت میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، میرے تجربے میں نہیں ہے، میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا قیامن، قیام کی حالت ہے، کھڑے ہونے کی حالت. انسان کھڑا ہی ہوتا ہے نا، چل بھی رہا ہو تو کھڑا ہی ہوتا ہے. کھڑے ہونے کی حالت ہے، اسٹینڈ ہو، کھڑا ہو. وقعودن، بیٹھے بیٹھے. مختلف صورتیں بیٹھنے کی، کوئی کیسے بیٹھتا ہے، کوئی کیسے بیٹھتا ہے، کوئی کرسی پر، کوئی نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے، کوئی 2 زانوں بیٹھتا ہے، کوئی پکڑو بیٹھتا ہے. مختلف شکلیں، لیکن بیٹھا ہوا ہے نا. اور تیسری شکل کیا ہے؟ وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر لیٹا ہوا ہے. یا دائیں کروٹ لیٹا ہوگا، یا چت لیٹا ہوگا، یا بائیں کروٹ لیٹا ہوگا، لیٹے ہوئے. یہ 3 حالتیں ہیں. چوتھی حالت اگر اب بھی آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیے گا، میری معلومات میں اضافہ ہوگا. ان تینوں حالتوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا؟ کیا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہر وقت اللہ اکبر، یا ہر وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح استغفر اللہ. ہر وقت کے لیے اللہ اللہ اللہ، اللہ کے الفاظ، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تمجیدات، اللہ کی تحمیدات، اللہ سے دعا، اللہ سے استغفار، ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے. کہ یہ معنی ہے اس کا؟ مفہوم تو یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کہیں کھڑا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں بیٹھا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں لیٹا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے سامنے جو کامل نمونہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نرا ذکر کام کا نہیں ہے، نرا ذکر، خالی ذکر کام کا نہیں ہے. رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. تو آپ دیکھیں قیام کی حالت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار موجود ہیں.
پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹے کے اذکار ہیں. سوتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے. وہ اذکار کی صحابہ کرام نے بیان فرمائے. اگر رات کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، تو اس کا بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ 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 کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں. صرف اللہ اللہ کہنے کا ذکر تو ثابت نہیں ہے. اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی اور ذکر کریں، تسبیح ہو، تمجید ہو، تحمید ہو، تنزیہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، تحلیل بیان کریں. یہاں صرف یہی ذکر ہے. ذکر صرف یہی نہیں ہے. ذکر صرف یہی نہیں ہے. تینوں حالتوں میں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہمیں حرام کام کا موقع ملتا ہے، حرام کام کا موقع ملتا ہے، اور ہم اس حرام کام سے باز نہیں آتے، تو خود سے پوچھیں، اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں. اپنا محاسبہ خود کریں. اپنا محاسبہ خود اس لیے کریں کہ اپنا جواب بھی آپ نے خود ہی دینا ہے. کوئی اور جواب دینے نہیں آئے گا. میری پیاری ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کی پیاری والدہ محترمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن میں صاف بیان فرما دیا، کوئی جواب نہیں دینے آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ وہ دن ہوگا کہ ماں بھی اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھی بھاگ رہے ہوں گے، بیوی بھی بھاگ رہی ہوگی، اولاد بھی بھاگ رہی ہوگی. جوان بیٹے، نادان باپ جن کو ساری زندگی بیٹیوں پر ترجیح دیتے رہے، آج وہ بیٹے بھی بھاگ رہے ہوں گے. کوئی نہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. ہر ایک اپنی حالت میں مگن ہوگا، اپنی حالت میں پریشان ہوگا، سوائے ایمان والوں کے، متقی لوگوں کے. اس کا استثناء اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، متقون کہہ کر ان پر پتہ نہیں ہوگی، ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. تو میرے بھائیوں، ہم نے خود جواب دینا ہے. ہم خود سوچیں کہ حرام کام کا موقع ملے. بار بار موقع ملتے ہیں. بیٹھے ہوئے مجلس میں، ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، کسی کا ذکر چھڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دین کی بات کرتے 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 غیبت شروع ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نا؟ کیا دینداروں کی ہماری مجلسیں، ہماری، چھوڑے کسی اور کی نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا ابراہیم جوناگڑھی صاحب کی یا شیخ محمد جوناگڑھی صاحب کی، ہماری مجلس، میری مجلس، کیا غیبت سے خالی ہے؟ جب غیبت ہوتی ہے، مزے لے کے سنتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، اور ایسے ہی فرد کو کہتے ہیں یار مجلس کا ہو رہا ہے یار، چھا جاتا ہے جس میں جس موضوع پر بات کرو شروع ہو جاتا ہے. اور جو بیچارہ ڈرتا رہے، سہم جائے کہ یہاں غیبت ہو رہی ہے، اور اللہ نے تو منع کیا ہے کہ غیبت نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے نا. اپنے ہی مردہ بھائی کی لاش نوچنے جیسا ہے. ایک تو انسان کا گوشت ویسے ہی حرام ہے، پھر وہ فوت ہو چکا ہو، مردہ انسان، اور مردہ کوئی اور نہیں، اپنا ہی بھائی. دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہے، مردہ پرستی کا ایسا دستور چل پڑا ہے کہ زندگی بھر جو بچے اپنے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں، سلام تک نہیں کرتے، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، ان کی بات کا جواب تک نہیں دیتے، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ ماں باپ بھی فوت ہو جائیں تو ان کے نام سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اتنے سارے کھانے بنا کر مولوی صاحب کو کھلا دیتے ہیں. مولوی صاحب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے آ کر کے مولانا والدہ کی قبر ایسے ہو رہی ہے، ویسے ہو رہی ہے، اگر میں ذرا اس کو پکی کر کے اور اچھی کر کے بنا دوں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی زندگی میں آپ کس کی قدر کرتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کی مجلس، پھر سگا بھائی، اپنا بھائی ماں جایا، اس کی لاش کیسے نوچ سکتا ہے بندہ؟ اس کی لاش کیسے نوچ سکتا ہے؟ اس کی لاش کو کیسے کھا سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو بہت زیادہ لوگ عزت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنا ہی بھائی ہے، زیادہ ہمدردی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو پسند کرو گے، تم بہت ہی ناگوار محسوس کرو گے، اس کو تم بہت ہی برا جانو گے اس کو. لیکن غیبت کی مجلس شروع
ہوتی ہے تو کیا ہمیں اللہ یاد رہا بیٹھے بیٹھے؟ نہیں، اللہ اسے یاد رہا کہ جو غیبت نہ کرے اپنی مجلس میں، جو بیہودہ گوئی نہ کرے، جو فحش کلامی نہ کرے، جو گالی گلوچ نہ کرے، جو اپنی مجلسوں میں جھوٹ نہ بولے، جو اپنی مجلسوں میں چغلیاں نہ لگائیں، عیب جوئی نہ کرے، بیکار کی باتیں نہ کرے، کہانیاں لطیفے ڈرامے نہ سنائیں، گانے باجے نہ سنائیں، ان کو اللہ یاد ہے۔ اور جو ہوتے ہیں ایسے بات بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید استقامت عطا فرمائے۔ واللہ ان کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بھائی کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ اسے اچھا نہیں لگا۔ ایسے بھائی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اسے اللہ یاد ہے۔ ہم جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا، اگر ہم ظلم کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، ظالم کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جان کر میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اس کو کہیں گے کہ اللہ یاد ہے؟ نہیں۔ کسی کا مال لوٹنے کی باری آتی ہے تو تھوڑا سا پیچھے نہیں ہٹتے، موقع ملنا چاہیے۔ ایک عام سی مثال دوں گا، بالکل عام سی، بالکل تقریباً زندگی میں ہر فرد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، عام ہے بالکل۔ دکان پر سودا لینے گئے، خریداری کری، سبزی کے ٹھیلے پر کھڑے ہو کر خریداری کری، آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ جو بیگم نے منگوائے سب لا کر دینا پڑتا ہے، وغیرہ کھانا نہیں ملتا تو لا کر دیں گے ان کو سارا۔ اب وہ سبزیاں وہ ٹوٹل لگا رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا فلاں چیز کتنے روپے کی کلو ہے، فلاں کتنے کی، وہ آپ ٹوٹل لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ ٹوٹل میں اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، 100 روپے کم دے رہا ہے، چپ کر کے جیب میں رکھ دیتے بتایا۔ اگر کم دے رہے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھائی کیسے، یہ تو ایسے ایسے ایسے، یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ۔ جس کو اس موقع پر کہ بھائی آپ کم پیسے لے رہے ہو، ٹوٹل لگانے میں آپ سے غلطی ہو، اپنے پیسے تو اس کو اللہ یاد ہے، اس کو اللہ یاد ہے۔ نوجوان لڑکے ہیں راستے پر جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں راستے پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گزشتہ چند سالوں پہلے جب مولانا جرجیس انصاری صاحب کراچی آئے ہوئے تھے، انڈیا والے یو پی کے آئے ہوئے تھے، ایک جگہ ملاقات ہوئی، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک ساتھ رہے، مختلف مقامات پر ان کے دروس بھی تھے، لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ان کو آ جائے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یار میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد لا الہ الا اللہ کے نام پر آ گئے، یہاں کا تو نقشہ ہی الگ ہوگا، لیکن دیکھ کر بہت دل اڑا، بہت افسوس ہوا کہ وہ ماحول تو نہیں ہے جس کے لیے لاشیں گری تھیں، وہ ماحول تو نہیں ہے جس کے لیے خون بہے تھے، وہ ماحول تو نہیں ہے جس کے لیے سر کٹے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے ہوں کہ یہاں بھی عورتیں ہندوستان کے عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور یہاں بھی بے پردگی ہے، وہ تو ہندو ہے، یہاں مسلم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، بے پردگی عام ہے، نوجوانوں کا رستوں پر بیٹھنا چلنا پھرنا اور خاص اس مقصد سے بیٹھنا بھی عام ہے۔ میرے بھائی اگر کسی بے پردہ عورت کی طرف نظر پڑتی ہے اور ہم اپنی نظر کو جھکاتے نہیں، ہم اپنی نظر کو جھکاتے نہیں، جو اپنی نظر کو جھکاتا نہیں کیا کہیں گے آپ، وہ تاڑ رہا ہے، اور تاڑنے سے آگے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی اپنی نگاہوں میں شرم پیدا کرو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ایمان والی خواتین کو بھی اس بات کا حکم دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بے پردہ پھرتی کیوں ہیں، ہمارے لیے ہی تو پھرتی ہیں۔ کیا اسے اللہ یاد ہے؟ نہیں، اسے اللہ یاد نہیں۔ اللہ اسے یاد ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، موقع ملے وہ بآسانی وہ کام کر سکتا ہو، نہ کرے چھوڑ دے، اس کو کہیں گے اللہ یاد ہے۔ اسے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہیں اللہ یاد ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آتا ہے، جب گناہ کا معاملہ آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا معاملہ آتا ہے، جب گناہ کا معاملہ آتا ہے، جب حرام کام کا معاملہ آتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، انہیں اللہ یاد رہتا ہے۔ آج کل تو لیٹے ہوئے موبائل ہاتھ میں،
آج کل پہ تو اور زیادہ معاملہ سینسیٹیو ہو گیا ہے، اور زیادہ. اگر الگ تھلگ کمرہ پھر تو کیا ہی بات ہے، وغیرہ رضائی اوڑھ لی ہے، عام گرمیوں میں ہلکی پھلکی چادر ڈال دی اور اندر موبائل لگایا اور کانوں پہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہینڈز فری لگا دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. کتنا آسان ہو گیا. شیطان اس کی فوج. میرے پاس بھی موبائل ہے اور ٹچ ہی ہے، نیٹ والا بھی ہے، اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. جہاں نیکیاں کرنا آسان ہو گیا، جہاں دین سیکھنا آسان ہو گیا، وہاں شیطان کا وسوسہ دینا. ایسے میں شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا اعلانیہ دشمن، للکار کر دشمنی کرنے والا. بہت سے بزدل دشمن ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. شیطان بزدل نہیں ہے، اس معاملے میں بڑا ہی بے حیا واقع ہوا ہے. صاف الفاظ میں اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، رب کو کہ بھٹکاؤں گا، اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. بھٹکانے کا، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد، حرام کام سامنے آ گیا، ارے دیکھ ہی لیں، چلو آ گیا نا سامنے، میں تو نہیں دیکھ رہا، آ گیا، کسی دوست نے بھیج دیا، فارورڈ کر دیا، یا کہیں سے فارورڈ ہو گیا، یا اشتہارات میں آ گیا. اشتہارات میں آ جاتا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بڑا بےہودہ سا اشتہار، قرآن سن رہے ہو، بڑا بےہودہ سا اشتہار ہے، ایک دم سے گانا بجنے لگتا ہے. قیامت کے دوران اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ سسٹم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جن کے ہاتھوں میں ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ موقع ہوتا ہے، جو رک جائے، جو اس کو نظر انداز کر دے، جو اس کو فوراً دور کر دے، جو فوراً اس کو ڈیلیٹ مار دے، اس کو ہٹا دے، اسے اللہ یاد ہے. اور جو مزے لینے لگ جائے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. نہیں، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ عقل مند وہ ہے جو تینوں حالتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی غور و فکر کرتے ہیں. اگر اس نیت سے فلکیات پڑھی جائیں، یا تھیولوجی پڑھی جائے، یا بیولوجی پڑھی جائے، یا اور جتنی بھی لوجیز ہیں وہ پڑھی جائیں اس نیت سے کہ اللہ نے ان میں تفکر کرنے کا کہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی بات، اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب، تو نے زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، بے ضرورت پیدا نہیں کیا. تو ہمیں آگ سے بچا دے. کیوں آگ سے بچا؟ آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اس لیے اے رب ہمارے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا، جسے تو نے آگ میں ڈال دیا، یقیناً وہ رسوا ہو گیا اپنی بدکاریوں کی وجہ سے. اصل رسوائی جہنم میں جانے والی رسوائی ہے. اصل رسوائی، اصل جو بے عزتی ہے انسان کی، ذلت ہے انسان کی، پستی ہے انسان کی، شرمندگی کا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، اے اللہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں. آگے بھی یہ آیات ہے کہ پھر وہ اور بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرما لے گا. اور اللہ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی. پھر اللہ ان سے کہتا بھی ہے کہ میں تم میں سے جو بھی ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے مرد و عورت ہیں، ان میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. ان ساری تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو مجھ سے زیادہ، کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے حضرت مولانا ابراہیم جوناگڑھی حفیظہ اللہ سنائیں گے. میں نے جتنا وقت مانگا تھا اتنا پورا ہو چکا ہے. آپ بھائیوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کسی بھی بھائی کے ذہن میں، وہ اگر لکھنا چاہتا ہے یا نہیں جانتا، کھڑے ہو کے پوچھنا چاہے، میری طرف سے اسے اجازت ہے. ایک وقت میں ایک بھائی سوال کریں. اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان کا سوال آپ نے سنا، مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کافر جو ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ کسی بھی چیز پر ایمان نہیں لاتے، بے دین ہوتے ہیں، لا دین ہوتے ہیں، ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں، لا مذہب، کسی دین کو نہیں مانتے، وہ شرک بھی نہیں کرتے. لیکن بہت سے کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس معنی میں کافر ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کو نہیں مانتے.
اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کو نہیں مانتے ہو، تو رسول کو نہ مانے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کہ ان الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں میں ایمان لانے کے معاملے میں فرق کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے ٹھکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان کو، تو جو انکار کرنے والے لیکن وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مان کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت، مشرکین مکہ کے بارے میں کلام ہے، سیاق سلام کو دیکھیں، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی تھا اور مشرک بھی تھے۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ اللہ کو خالق کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ بعض کافر مشرک بھی ہوتے ہیں اور بعض کافر مشرک نہیں ہوتے، جیسے ہندو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ایشور کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، بعض کو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسے ہے۔ بات امید ہے کہ واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ کوئی اور سوال کسی بھائی کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سالگرہ منانا جائز ہے؟ اصل میں دیکھیں، سالگرہ کوئی مذہبی رسم تو نہیں ہے، کفار کی بھی کوئی مذہبی رسم تو نہیں ہے، تو لیکن سوچنا ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم مطلب بہت زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تقویٰ اختیار کریں نا، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں، تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو دین میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، تو بچنا بہتر ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نماز پڑھانے آئے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، آپ نے اسی کے آگے سے قرات شروع کی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ظہر کی نماز تھی، وہ ظہر کی نماز تھی۔ کون سی نماز تھی؟ صحیح بخاری میں پہنچی، ظہر کی نماز تھی۔ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اس سب کو باتوں کو چھوڑ کر میں اتنا عرض کروں گا کہ میں مان لیتا ہوں، میں یہ بھی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ چلیں حدیث ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، توجہ ادھر رکھیے گا۔ یہ اپنا کیمرہ پتہ نہیں کتنی بار گھمائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو گھمانے دیجیے، اپنا کام کر رہے ہیں جیسے مناسب سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنے آنکھوں کے کیمرے ادھر رکھیے گا، کیونکہ آپ نے بات سمجھ لی، سمجھ میں آ گئی تو بعد میں پھر دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ طالب علم بچہ ہے، اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم عطا فرمائے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے جیسے سوال میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا ابوبکر صدیق نے، یہ بھی مان لیا، صحیح ہے۔ تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو صرف اہل حدیث نہیں کہتے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا تو ہمارے پیارے محبوب حنفی بھائی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مقتدی کی ہو جاتی ہے۔ امام کی پوچھیں، امام کی ہوتی ہے؟ بولے کہ نہیں، امام کی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر امام کی نماز ان کے یہاں بھی نہیں ہوتی۔ واجب تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اور ترک واجب سے جو ہے وہ پھر نماز تو مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مقتدی کے امام کے لیے وہ بھی مانتے ہیں کہ پڑھنا پڑے گا، امام کو مانتے ہیں نا، مقتدی نہیں پڑھتے۔ آپ نے کوئی ایسا امام دیکھا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو بچپن میں ادھر ہی نماز پڑھتے تھے، بعد میں لوگوں نے کہا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، ہم نے کہا اچھا بھائی چلو حدیث ہے، دیکھا واقعی حدیث ہے، آ گئے اس طرف۔ ہم خود بھی تو وہیں پڑھتے تھے نا، میں نے تو آج تک نہیں، مطلب کافی عرصہ میں نے پڑھی ہے نمازیں وہاں پر، اور ابھی مائک لاؤڈ اسپیکرس لگے ہوئے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ایسا امام دیکھا جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، جہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرات چھوڑی وہاں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کری، تو کس حیثیت سے شروع کی؟ امام کی حیثیت سے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ امام کی اگر حدیث ایسے ہے تو اس سے سورہ فاتحہ چھوڑنا کس کا ثابت ہوتا ہے؟ امام کا یا مقتدی کا؟ امام کا۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ بولے امام میں بھی سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے۔ ان سے کہیں مولانا یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں
اگر ایسے ہی اور بالکل صحیح ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی اور سند بھی بالکل صحیح ہے کوئی کلام نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ہی تو پھر آپ مسئلہ بیان کریں فتویٰ دیں امام کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے فتویٰ آپ نہیں دیجیے گا یہاں تشریف رکھ کر یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے دارالعلوم کراچی معیاری ادارہ ہے آپ کا جیسے ہمارے یہاں جامعہ بکر ہے جامعہ دراسات ہے معہد السلفی ہے جامعہ الستاریہ ہے ایسے ان کے یہاں دارالعلوم کراچی سے فتویٰ لا دیجیے نیو ٹاؤن سے لا دیجیے سائڈ بن نوریہ اور نیو ٹاؤن کے قریب ہے سائڈ بن نوریہ سائڈ ایریا میں نکل گئے سائڈ بن نوریہ مفتی نعیم صاحب کا مدرسہ وہاں سے فتویٰ لا دیجیے کہ امام کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے یہ حدیث جو آپ دکھا رہے ہیں اگر ایسے ہی ہے اور بالکل صحیح ثابت ہے سب مان لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا امام کی یا مقتدی کی امام کی تو پھر آپ لکھ کر دیں نا حدیث مانتے ہیں تو لکھ کر دیں آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے اگر ہے تو ثابت نہیں ہے ویسے تو ظہر کی نماز کی بخاری میں کسی ضعیف روایت میں اس بات کا ذکر ہو بھی تو آپ میں تو مانتے ہی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ روایت ضعیف آپ صحیح مان رہے ہیں نا تو پھر آپ کہیے کہ امام کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے کبھی بھی نہیں لکھ کر دے گا اس سے پتہ چلا کہ یہ استدلال ہی غلط ہے یہ استدلال بھی غلط ہے سمجھ میں آ گئی کیونکہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر بولیے کہ امام کی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے پھر فجر کی نماز پڑھائیں بغیر سورہ فاتحہ کے پھر دیکھیں مقتدی کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھائیں پورا قرآن پڑھ ڈالیں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں چھوڑیے فجر کی نماز تو فرض ہے تراویح شریف میں ایسا کر رہے ہیں تراویح پڑھتے ہیں نا رمضان آنے والے تراویح پڑھتے ہیں نا تراویح میں ہی چھوڑ دیں جمعے کی نماز میں چھوڑ کر دکھائیں پوری فوج پلٹو نائی بھی ہوتی ہے جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعے میں آتے ہیں زندگی بھر سے مراد پورا ہفتہ نہیں پڑھتے اور جمعے کے دن آئے ہوتے ہیں وہی 8 کی اور 8 کی 360 کی تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے باہر جنگ شروع ہو جائے گی کہ کون سا امام آ گیا ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں بتایا نہ بتاتے ہیں تو جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کم از کم خود تو اس میں ایمان لائیے نا ہونا تو یہ چاہیے نا باقی مسئلہ یہ ہے ظہر کی نماز تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے ابو بکر تو پیچھے ہٹ گئے تھے نا انہوں نے کہا تھا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا سکے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر لحاظ سے اس قابل سمجھا بڑی کوشش فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کھڑے رہیں آپ ان کے مقتدی کی جگہ بیٹھ رہے تھے لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے رضی اللہ تعالی تو امام تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں لفظ صحیح بخاری میں کہ کانا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یقتدی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یقتدون بصلاۃ رسول والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول ابو بکر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے مقتدی تھے ابو بکر مقتدی کی سورہ فاتحہ ہو گئی تھی ہے نا انہوں نے پڑھ لی تھی آپ کو یہ جو آپ نے حدیث بتائی ہے اگر اسی طرح سے انہوں نے تو پڑھ لی تھی سمجھ میں آتی بات ہوتی ہے سمجھنے کی اصل میں ہوتا ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے ان کے مولوی بولتے ہیں بھائی ان کو جیسے ہی بولو نا یہ تو فٹ سے بولتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اصل میں یہ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اب پکا پتا ہو ایک بندے کے بارے میں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ دودھ میں پانی پلاتا ہے لوگوں کو پتا ہو آپ کو بولنا شروع کر دیں بھائی میرا دودھ لے جاؤ میں 10 روپے کپ میں دے رہا ہوں لے جاؤ پر لوگ یہی کہیں گے تمہیں اس کے دودھ میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے پکا کر رہا ہے لوگوں کو آپ سنیں کہ ہاں یار وہ بول رہا تھا نا کہ یہ تو یہی کہیں گے کیونکہ اس سے اپنے کھوٹ کا پتہ ہے اپنے کھوٹ کا پتہ ہے دیکھیں اس بات میں تو اہل علم میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہا ہے کہ فضیلت میں ضعیف حدیث چلتی ہے کہ نہیں چلتی راجح موقف کیا ہے اس پر میں بات نہیں کر رہا لیکن علمی اختلاف ایک ہے بہرحال سخت ضعیف نہ ہو موضوع نہ ہو ایک علمی اختلاف ہے کچھ گنجائش نکل آتی ہے جب اس پر لیکن اس پر تو اتفاق ہے نا سب کا کہ احکام میں یعنی حرام میں حلال میں فرض میں واجب میں سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے تو پھر اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس پر عمل کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے ضعیف ہے تو وہ کہے گا ہمارے مولوی نے پہلے کہا تھا کہ یہ بولنے کی حدیث ضعیف ہے ضعیف بتا کر بھیجتے ہیں پھر بولتے ہیں آپ جاؤ گے وہ بولے گا چھوڑتے ہی ضعیف ہے آپ بولو گے بولے گا ہاں مولوی صاحب نے صحیح کہا تھا بھائی یہ بات غلط ہے سمجھ میں آ گئی ان کو تو پہلے سے پتا تھا ان کو تو پہلے اپنے مال کا کوڈ پتا ہوتا ہے جیسے میں نے دودھ والے کی مثال دی سارے دودھ والے سے نہیں ہوتے آپ کے محلے کے دودھ والے ناراض نہ ہوں گے کون آ رہے تھے دودھ والوں کو بول رہے تھے
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الکبریٰ جلد 2 صفحہ 493 میں احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ اجمع الناس علی انها نزلت فی القرابۃ فی الصلاۃ. یہ جو آیت ہے پورا سوال نہیں لکھا ہوا، کوئی ضابطہ ہے قرآن نیچے لکھا ہوا. جب قرآن مجید پڑھا جائے غور سے سنو، توجہ سے سنو، یعنی اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ دور سے ہی سب فیصلے کر لیتے ہیں، وغیرہ آپ آئے ہم نہیں سنتے ہیں. اذا قرئ القرآن جب پڑھا جائے، ابھی شیخ نے بڑی بڑے پیارے انداز سے سورہ فاتحہ پڑھی نا، مغرب میں پڑھی نا، آپ میں نے نہیں سنا کیا؟ سنا، شیخ نے پڑھا اور ہم نے سنا کہ نہیں؟ تو جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو. اگر نماز کے بارے میں ہے تو ہم سنتے ہیں نا، ہم کب نہیں سنتے؟ ہم کب نہیں سنتے؟ ہم تو سنتے ہیں. اور اگر نہ سنتے، کبھی کبھی میں بھول گیا، کھڑے ہو گیا، تھوڑی دیر میں پیچھے سے کوئی بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، کوئی نہ کوئی پیچھے سے بول دیتا ہے، سبحان اللہ بول دیتا ہے. اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا سبحان اللہ بول دیتا ہے کہ سبحان اللہ. کوئی پڑھ نہیں رہے امام صاحب، یہ تو پڑھنے والی نماز ہے زور سے. زور اثر میں کبھی بولا ہے اپنے امام صاحب کو؟ نہیں بولا نا. تو سنتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام صاحب نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. سنتے ہیں ہم بھی، سننے کا حکم ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فاستمعوا له، خوب غور سے سنو. ہم غور سے ہی سنتے ہیں الحمدللہ، ہم غور سے ہی سنتے ہیں. وانصتوا، خاموش رہو. اب بات آتی ہے کہ تم خاموش تو نہیں رہتے، تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. تو میرے پیارے بھائی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز کے بعد یا کوئی ایسی بات روایت میں ایسی نماز پڑھائی جس میں جہرن پڑھا جاتا ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی باواز بلند پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں. میں نے خاموش رہ کر عرض کی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہے، اختصار سے بتا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بلند آواز سے قرآن پڑھوں تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کی. ٹھیک ہے. اب اس میں کہتے ہیں کہ جی محمد بن اسحاق ہے. تو آپ کے بڑوں نے مثال کے طور پہ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں، اکثر ان کی مساجد میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے. اسی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ حسن الحدیث ہے، مطلب ان کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے. حسن درجے کی سب کے یہاں قابل قبول ہے، اعمال میں، احکام میں سب کے یہاں قابل قبول ہے. اور بہت سے لوگوں نے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کو یعنی حسن الحدیث قرار دیا ہے، بات سکا قرار دیا. کئی علماء نام ہیں. میں نے تو زکریا کاندھلوی صاحب کی کتاب فضائل اعمال کا اس لیے بتایا کہ تقریباً ہر مساجد میں، ہر مسجد میں تقریباً ہمارے بھائی پڑھتے ہیں. اگر ان کے طرف چلے جائیں تو ان بھائیوں کے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ بات کہی ہے کہ محمد بن اسحاق حسن الحدیث ہے. تو بھائی ہم تو ایسے راوی کی حدیث پیش کر رہے ہیں جو آپ بھی مانتے ہو کہ اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، صرف ہمارا ماننا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو، کچھ نہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اچھا اگر صاحب کا یہی مطلب ہے تو دیکھیں میں نے عرض کی دن اور رات میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ کو یاد ہو. فرض 17 ماشاء اللہ 17 ہوتی ہیں. 17 میں سے کتنی میں زور سے پڑھتا ہے امام؟ 6 میں. 2 فجر کی 2 رکعت ہوتی 2 ہیں، مغرب کی 2 رکعت، ایک میں وہ آہستہ پڑھتے ہیں، تیسری میں 2 4 ہو گئی. عشاء میں 2 رکعت، 2 میں آہستہ پڑھتے ہیں، 6 رکعت. 6 رکعتوں میں وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں نا. اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو مولوی صاحب آپ کہیں کہ 6 رکعت جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس میں تو نہ پڑھو، باقی 11 میں تو چھوڑو نا. وہاں بھی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں پڑھنا، وہاں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو پھر آیت کو نہیں مانتا ہے. نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے. پھر اگر آپ اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی ان 6 رکعتوں میں جس میں امام زور سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں نہ پڑھو، باقی 11 میں پڑھو. لیکن آپ باقی 11 میں بھی تو منع کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ جو حدیث ہے کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ ذکر کرنے کے بعد فرمایا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ شخص کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. یعنی یہ جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اکیلا ہو تو تب نہیں ہوتی، جو اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو تو نماز ہو جاتی ہے اس کی. یہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سفیان بن عیینہ نے یہ فرمایا اگر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مقتدیوں سے فرمایا؟ کیوں فرمایا مقتدیوں سے؟
جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے ہمارا بھی اتفاق ہے اس بات پر، تو آپ کا بھی اتفاق ہے، یہ ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے اور آپ کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پھر کسی ایمان کی باتیں چلتی ہیں۔ بڑا مقام ہے امام کا، بڑا مقام ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر محدث تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن میں ایسے کئی اقوال دکھا سکتا ہوں امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے جو حدیث کے مطابق بھی ہو، ان بھائیوں کے مذہب کے خلاف ہو، ہم ان کو بتا دیں یہ نہیں مانیں گے سفیان ابن عیینہ کا قول وہاں پر۔ تو مطلب سفیان ابن عیینہ کی بات نہ ماننے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، انکار کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اور بات نہ ماننے سے کوئی شخص گنہگار نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت ہے کہ ان کی بات کا انکار کرنے سے کافر، اور اگر کوئی عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہوگا نا۔ تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ 114 سورتیں ہیں قرآن میں، تو ایک سورت کی اجازت دی، کتنے سورتوں کو منع کیا؟ 113، پورے قرآن کو منع کر دیا، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ 3 سوالات تھے۔ اس بات میں اور کوئی سوال ہے کہ جیسے عذاب قبر کے حوالے سے 7:45 آدھا گھنٹہ ہے شیخ، عذاب قبر کی آج بڑھا دیں گے تو اس کی ایک تو یہ کہ ایک اہم مسئلہ ہے قرآن مجید میں نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عذاب قبر کو مانا جائے تو جو جن کو قبر نہیں ملی ان کے بارے میں کیا مانا؟ دیکھیں آپ ان کی بات سمجھے پہلے کہ عذاب قبر کو اگر مانا جائے، یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق سے خاشع ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عذاب قبر کو حق مانا جائے، اگر عذاب قبر کو حق مانا جائے تو پھر جن کو قبر نہیں ملی ان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ مانتے ہیں؟ میں آپ کو آیت بتاؤں گا اس کے بعد پوچھوں گا، کیونکہ آپ ایمان والے لوگ ہیں اور ایمان والے لوگوں کو قرآن و حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ میں پہلے آپ کو آیت بتا دیتا ہوں، کئی آیات ہیں لیکن میں صرف ایک بتا رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کون سی سورت ہے؟ آیت نمبر 55 آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ کس مٹی سے پیدا کیا؟ زمین کی مٹی جمع کری تھی نا، حدیث میں تفصیل ہے کہ وہاں سے لے کر آئے تھے فرشتے، اسی لیے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں، کوئی شیخ صاحب کی طرح سر کو سفید ہوتا ہے، کوئی ہماری طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف جگہوں کی مٹی سے پیدا کرا تھا نا، زمین کی مٹی لائے تھے نا فرشتے چن کر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ۔ دیکھیں یہ اعادہ لفظ ہے نا، اعادہ یہ عام اردو میں بھی چلتا ہے، اعادہ دوبارہ، اعادہ کیجیے گا اپنی بات کا، بھلے ٹھیک ہے آپ ایسے عین نہیں بولتے، اعادہ کیجیے گا، یہ نعیدو ہم لوٹائیں گے، اللہ کہتا ہے ہم لوٹائیں گے، وَمِنْهَا اسی میں سے، نُخْرِجُكُمْ نکالیں گے تمہیں، تارتاً اخرى دوسری بار بھی، دوسری بار کیوں بول رہے ہیں؟ پہلی بار ہماری نسل مٹی سے شروع ہوئی تھی نا، اسی لیے بول رہے ہیں دوسری بار، دوبارہ بھی ہم اسی سے نکالیں گے، تارتاً اخرى دوسری بار بھی، دوبارہ بھی، اینڈ اگین تمہیں ایک سے نکالیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اس پہ لوٹائیں گے، جس کا اس آیت پر ایمان ہو۔ اور بھی کئی آیات ہیں، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقر بھی قرار دیا، جو اس کو ظرف واقع ہوتا ہے، یعنی لوٹانے کی جگہ زمین کو، مستقر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں مستقر قرار کی جگہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، میں نے صرف ایک بتائی ہے آپ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اس میں تمہیں لوٹائیں گے، جس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ لوٹائے گا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ انسانوں سے کہہ رہا ہے، انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ، فرشتوں کو نہیں نا مٹی سے پیدا کرا اللہ تعالیٰ نے، نوری مخلوق ہے، جنوں کو تو نہیں نا پیدا کرا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو شیطان بول رہا تھا نا میں بہتر ہوں آگ سے پیدا ہوا، تم تو یہ تو مٹی سے پیدا ہوا، بول رہے تھے نا انا خیر منکم، ویسے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، مٹی سے، تو مٹی میں اللہ کس کو لوٹائے گا؟ انسانوں کو۔ ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کرا ہے، ہر انسان کو اللہ لوٹائے گا، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلم ہو، اور مسلم میں سے کسی بھی فرقے کا ہو، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کا ہو، لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا؟ تو جو یہ کہتا ہے کہ جس کو اس زمین میں قبر نہیں ملی وہ اس آیت میں ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ نہیں لاتا ہے، اس کا اس آیت میں ایمان ہی نہیں ہے بھیا، بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے کہا ہے لوٹائیں گے، کہا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہا ہے جس کو قبر نہیں ملی۔ قبر کیا ہوتی ہے؟
وہ گھڑا جس میں مردے کو دفن کرا جاتا ہے، زمین میں وہ لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں لوٹائیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جس کو نہیں ملی، شیر کھا گیا، چیتا کھا گیا، مچھلی کھا گئی، سمندر میں مر گیا، ادھر مچھلیاں کھا گئی، اس کو جلا دیا، راکھ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ پوچھتے ہیں نا بھائی، یہ پوچھتے ہیں نا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لوٹائیں گے. اچھا لوٹانے کے بعد ایک اور پر اللہ نکالیں گے، اسی میں سے نکالیں گے، منہا، اسی میں سے نکالیں گے. جب ڈالا ہی نہیں تو اگلا سوال نکالے گا کیسے؟ دو باتوں کے منکر ہیں یہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جس کو قبر نہیں ملی، ان سے پوچھے کہاں سے نکلیں گے پھر وہ؟ یہ تو بتاؤ. یہیں سے نکالیں گے نا. اللہ تعالیٰ جب قبروں کو ادھر قبوروں برو جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، قبر تو ملی